میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جب پاکستان بنا نا, انڈیا ڈیوائڈ ہو گیا, تبھی تو پاکستان بنا. تو انڈیا کے اس وقت لیڈر تھے مہاتما گاندھی. نام سن رکھا ہے؟ چلیں کچھ لوگوں نے سنا ہے. تو مہاتما گاندھی انہوں کو کہا کہ یہ مسلمان پاکستان جا رہے ہیں, سارے پاکستان جا رہے ہیں پاکستان. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, آج تک لوگ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ کیا کہا تھا, لیکن سب نے جملہ وہی لکھا. تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ پکڑو مت جانے دو. اور باقی کہتے ہیں نہیں, کہا تھا پکڑو مت جانے دو. Did you all understand? اب یہاں پہ دیکھیں, الفاظ سب نے وہی لکھے ہیں, انداز سب الگ الگ بتا رہے ہیں. پوز کہاں پہ لیا ہے؟ پکڑو مت جانے دو, اس کا مطلب ہے مت مارو انہیں. اور اگر کہا پکڑو مت جانے دو, یعنی مارو انہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. دیکھیں الفاظ وہی ہیں, لیکن انداز سے, ایک پوز سے سارا مفہوم بدل جاتا ہے. مفہوم سمجھتے ہیں نا, پورا کا پورا مفہوم بدل جاتا ہے کہ پوز کہاں دیا. سرور کائنات نے کیسے کہا, علی میری آنکھیں. کسی سے کہا کہ آپ یہاں سے باہر چلے جائیے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ کس انداز سے کہا؟ آیا ناراض ہو کے نکالا ہے؟ سرور کائنات رحمت للعالمین ہے. اگر ناراض ہوئے اس کا مطلب ہے ایمان چلا گیا, تبھی تو پیغمبر نے اٹھایا. میرے بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا جانے گرامی, اب یہ انداز امام حسین کا کیا ہے؟ اس انداز سے لکھ رہے, انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی. یہ جو مسلم میں نے بھیجا ہے آپ کی بارگاہ میں, اے کوفے والو, یہ میرا ریلائبل ہے. جس پہ امامت بھروسہ کرے اسے کہتے ہیں مسلم. اور جسے علم رجال میں عالم بھروسہ کرے اسے کہتے ہیں ثقہ راوی. پتہ نہیں میرے بات پہنچی یا نہیں پہنچی. حضرت گرامی, مولا حسین علیہ السلام کا کہنا ثقتی, میرا ریلائبل آدمی ہے. امامت کا ریلائبل انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں حضرت گرامی؟ تو مولا نے کیا کہا؟ ثقتی. فورتھ ورڈ کیا کہا؟ من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں سے ہے. اب دیکھیں, رسول خدا کے اہل بیت میں سے ہے تو رسول خدا کو حق کیا کہے یہ میرے اہل بیت میں ہے؟ یہ نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. کیا کیا رسول خدا نے؟ کالے رنگ کی چادر اڑائی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت. پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. ان میں کون تھے؟ وہ چاروں اجازت لے کے آئے تھے. پہلے امام حسن آئے, اتاذن لی یا جدہ, نانا اجازت ہے میں چادر تلے آ جاؤں؟ ہاں. اتاذن لی یا, پھر امام حسین نے کہا اجازت ہے. پھر جناب مولا امیر نے کہا اجازت ہے. پھر جناب سیدہ نے کہا بابا جان اجازت ہے. پھر ایک زوجہ نے کہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اتاذن لی یا رسول اللہ, اجازت ہے یا رسول اللہ میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا انتی علی الخیر, آپ خیر پہ ہیں, اہل بیت میں نہیں. چلے میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں, آپ رضی اللہ عنہ ہیں, علیہم السلام میں نہیں. تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو روک دیا. مولا حسین خود کہہ رہے ہیں, اے کوفے والو جسے میں بھیج رہا ہوں یہ میرے اہل بیت میں ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. امام حسین کا فرمانا مسلم من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں سے ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جناب سید الشہداء کا کسی کے لیے فرمانا. چلے میں سارے خط کو نہیں پڑھتا, میں نے پہلا جملہ پڑھا, آخری جملہ سن لیجیے. کتنی دیر پڑھوں؟ 15-20 منٹ ٹائم ہے. لاسٹ سینٹنس کو سن لیجیے, اس میں لکھتا ہوں. پھر مولا فرماتے ہیں کوفے والو جسے میں نے بھیجا ہے. کون ہے یہ؟ اتنی صفات بیان کرنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جسے میں نے بھیجا ہے فاقیموا, قیام کرو ان کے ساتھ. اب یہاں پہ اختلاف ہے, قیام کرو یعنی کھڑے ہو کے احتراماً ان کی بیعت کرو, یا نہیں قیام کرو عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. رائز اگینسٹ عبید اللہ ابن زیاد اینڈ یزید, the likes of یزید. تو مولا فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. پھر کہتے ہیں وَبَایِعُوهُ, ان کی بیعت کرو. نہیں پہنچا سکا یہ لفظ.
وَانْصُرُوهُ، ان کی مدد کرو. پھر آخر میں پیش کروں گا. لیکن یہاں پہ لفظ استعمال کیا مولا نے وَبَایِعُوهُ، ان کی بیعت کرو. توجہ، مولا حسین فرما رہے ہیں بایعو، اسلام میں ہم صرف معصوم کی بیعت کرتے ہیں. حتیٰ اس زمانے میں ہم جن کی تقلید کرتے ہیں اس مرجع تقلید کی بھی بیعت نہیں کر سکتے. مرجع تقلید کی بھی بیعت. توجہ، یہاں پاکستانی کوئی بیٹھا؟ ہمارے ہاں پیروں کی بیعت ہوتی ہے، پیر صاحب کی بیعت. تشیع میں پیروں کی بھی بیعت نہیں کر سکتے. صوفی جو پیر ہوتے ہیں نا اس کی بھی آپ بیعت نہیں کر سکتے. جتنا مرضی احترام کریں، جتنی مرضی دعائیں کروائیں، لیکن ان کی بیعت نہیں کرتے. توجہ، صرف معصوم کی بیعت ہے. لیکن اگر معصوم کہہ دے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ. کچھ لوگ دیکھیں رتبہ کتنا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کا. بایعوہ، مسلم کی بیعت کر لو. اے کوفے والو، تم سب نے کہا تھا اے حسین آپ کوفے آ جائیے ہم سب بیعت کریں گے. میں نہیں آ رہا، لیکن میں نے اپنے بھائی کو بھیجا جو ان کی بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے میری بیعت کی ہو. میں ایک تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. اردو کا ایک شعر پڑھوں گا، سمجھ لیں گے نا. میر تقی میر بہت بڑے شاعر، میر رضا غالب سے بھی پہلے گزرے ہیں، شیعہ تھے. سارے بڑے شاعر نہیں، شیعہ نہیں تھے، شیعہ ہو گئے تھے. سارے بڑے شاعر اگر پیدائشی شیعہ نہیں تھے تو شیعہ ہو گئے تھے. مرزا غالب پیدائشی شیعہ نہیں تھے. He converted. اسد اللہ خان غالب, he was born non-Shia, then became Shia. Allama Iqbal, he wasn't born a Shia, he later converted and became Shia. Sir Dr. Muhammad Iqbal. All countries wherever he went, they gave him titles, knighthood. برطانیہ نے سر کہا, جرمنی سے PhD کی, جہاں جہاں گئے ماشاءاللہ. چلیں اب میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو میر تقی میر بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کا ایک شعر جلدی سے پڑھ رہا ہوں, سن لیں اگر. I'll translate it if you don't understand. میر تقی میر کہتے ہیں, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو. Don't let the bee go to the garden. مگس فارسی میں کہتے ہیں نا, مگس فارسی میں شہد کی مکھی, بی. مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو, نہ حق ہوں پروانے کا ہوگا. Don't let the bee go to the garden. All the moths will be killed. Did you all understand the? Please pay attention. So don't let the, so you know, the bee does not eat the moth. Log nahi pay attention kar rahe. The moth, you know, the bee does not eat moth, doesn't kill them. What is he trying to say? Paying attention? So what he says is, what is he saying? He's saying that when the bee goes to the garden, it will basically go to all the flowers and take all the nectar. Then to produce the bee, it will have to have the hive. And once it makes the hive, then it will start producing the honey. And when the honey is produced, the people will take down the beehive to take the honey. When they take the beehive, it will have wax. The wax will end up making a candle. When the candle is made, people will light it. When it is lit, the moth will come. And if the moth come to the light, they will burn in the light because the moth love the light. I'm not sure people are here. Did you all follow? So he didn't say the whole process. Did you all get it? He didn't say the full process. What he said, don't let the bee go to the garden. All the moths will die. The moth will be killed. I'm not sure. You see, Imam Hussain alayhi salam did not say why allegiance to Muslim is allegiance to me. Please pay attention. The Holy Quran says, إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ يُبَايِعُونَ اللَّهِ. O my messenger, the people who pay allegiance to you, they have not paid allegiance to you, they have paid allegiance to Allah. اے میرے حبیب, جو آپ کی بیعت کریں انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی, انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے. Please everyone. Allah says, oh my messenger, tell the people, the ones who pay allegiance to me,
The ones who pay allegiance to you have paid allegiance to Allah. The Holy Prophet in Ghadir said, Ali's hand is my hand. Anyone who pays allegiance to Ali has paid allegiance to me. Imam Ali alayhi salam said, anyone who pays allegiance to Hassan and Hussein, they have paid allegiance to me. Imam Hussein says, anyone who pays allegiance to Muslim has paid allegiance to me. So what Imam Hussein alayhi salam is saying, that if you follow the full process, paying allegiance is paying allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. تو سید الشہداء فرما یہ رہے ہیں, جو مسلم کی بیعت کرے گا اس نے میری بیعت کی, جس نے میری بیعت کی اس نے میرے بھائی حسن کی بیعت کی, جس نے میرے بھائی حسن کی بیعت کی اس نے میرے بابا علی کی بیعت کی, جس نے میرے بابا علی کی بیعت کی اس نے میرے جد رسول خدا کی بیعت کی, اور اللہ فرما رہا جس نے میرے رسول کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی.